انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر تین بڑی سپر پاورز آمنے سامنے آ گئیں۔ امریکہ کی 1,00,000 فوج کا چین اور روس پر شدید حملے کا اعلان۔ سپر طاقتوں میں جنگ کا طبل بج گیا، یوکرین جنگ اب امریکہ جنگ تک پہنچ گئی، روسی امریکی جہاز ہائی الرٹ پر ہیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ امریکہ کی 1,00,000 کے قریب فوج جو ہے روس اور چین پر حملے کا اعلان کر چکی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ روسی فوج جو یوکرین پر حملے کر رہی ہے اور چین اس کی مدد کر رہا ہے۔ چین نہ صرف روس کی مدد کر رہا ہے بلکہ روس اور چین اکٹھے مل کر ایران کی مدد کر رہے ہیں، ایران کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ جو بائیڈن اس وقت شکست تسلیم کر چکے ہیں امریکی الیکشن میں، بری طرح ان کی پارٹی ہار چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، اور جو بائیڈن جاتے جاتے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کا تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی رپورٹ نیو یارک ٹائمز سے نکل کر آ رہی ہے کہ امریکہ اس وقت شدید غصے میں دکھائی دے رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ دنیا کی تین سب سے بڑی سپر پاورز امریکہ، روس اور چین، ان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ روس اور چین مل کر اس کے عالمی اثر و رسوخ کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف روس اور چین کا یہ ماننا تھا کہ امریکہ ان کی ترقی اور خود مختاری کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ امریکی صدر نے الیکشن ہارنے کے بعد ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں اعلیٰ فوجی افسران اور مشیران شامل تھے۔ صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکہ اپنی فوج کو روس اور چین کی سرحدوں کے قریب تعینات کرنے والا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے کا فوراً جواب دیا جا سکے۔ یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ پر حملے کا خدشہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کو رپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلان سنتے ہی روس اور چین بھی اپنی فوجوں کو تیار کرنے لگے، ایک مشترکہ فوجی اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ نے چین کی سرحد کے قریب اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا دیا، ایک چھوٹا سا حملہ کیا تاکہ چین کی فوجی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ یہ جنگ کئی محاذوں پر پھیل سکتی ہے۔ امریکہ، روس اور چین کی افواج کا سامنا سمندر، زمین اور ہوا میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک بھی اس جنگ کے اثرات سے متاثر ہونے لگے تھے اور عالمی معیشت اس وقت شدید خطرے میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور کئی بڑے شہر پر حملے اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ کئی مہینوں کی شدید لڑائی یہ ہو سکتی ہے اور ورلڈ وار 3 جو ہے یہ شروع ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر نے جو ہنگامی اجلاس طلب کیا، ان کے چہرے پر شدید تشویش دیکھنے میں آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک تو بری طرح شکست کھا چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی پارٹی کملا ہیرس شکست کھا چکی ہیں، دوسری طرف وہ جنگ کو دھکیلنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو۔ جنگ اب مزید شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی طیارے اس وقت فضا میں ملم ہیں، B-52 مشرق وسطیٰ اس وقت روانہ ہو کر دیا گیا ہے اور پہنچ گیا ہے۔ روسی ٹینک سرحد پار کرنے کو تیار ہیں اور چینی فوجیں بھرپور دفاعی حکمت عملی کرنے کو تیار بیٹھی ہیں، اور یہ جو یوکرین کی جنگ ہے یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور جنگ کا اثر صرف 3 ممالک تک محدود نہیں رہا، عالمی معیشت میں اس کا بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگ نے دنیا کو سبق دیا ہے کہ امن سب سے بڑا خزانہ ہے، اور جنگ کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ان طاقتوں نے ایک نیا معاہدہ کیا جس کا مقصد عالمی امن اور استحکام کو فروغ دینا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے مخالفات بلا کر عالمی امن کو فروغ دیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا۔
اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے میں اس وقت یوکرین میں مصروف ہے۔ امریکہ روس کو کچلنا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ روس کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے، کیونکہ امریکہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ روس نے جو اکتوبر میں یوکرین کے خلاف 3000 سے زیادہ ڈرون استعمال کیے، اور زیلنسکی کا دعویٰ ہے کہ 2000 سے زائد جو ڈرونز ہیں وہ ہم نے تباہ کر دیے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے گزشتہ ماہ ان کے ملک پر حملے کیے، 2000 سے زائدہ ڈرونز استعمال کیے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ ماسکو کو ڈرون بنانے سے روکنے کے لیے اس کے خلاف بندیاں عائد کی جائیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کیف کے 6 اضلاع میں ہفتے کے روز روسی ڈرونز کا ملبہ گرا، جس سے متعدد رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی، ان کی کھڑکیاں شیشے ٹوٹ گئے۔ صدر زیلنسکی نے ہفتے کے روز تقریر میں کہا تھا کہ اکتوبر میں یوکرین کے خلاف روزانہ ڈرون استعمال کیے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈرونز کی اس تعداد کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 پرزے ان کی ترسیل کی معاونت تھی، وہ روس کو فراہم کیے گئے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کو خصوصی اجزاء اور وسائل کی برآمد پر قابو پانے کے لیے مدد فراہم کی جائے، ورنہ روس اسی طرح حملہ کرتے رہے گا اور بہت زیادہ محنت کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یوکرین مغرب سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ اسے دور تک مار سکنے والے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے، تاکہ کیف روسی ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے روس کے اندر موجود فوجی اڈوں پر حملہ کر سکے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شدید تابڑ توڑ کارروائیاں اس کے لیے روس کرنے جا رہا ہے یوکرین پر۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس کا دونیتسک خرکیف کے کچھ علاقوں پر قبضہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ انہوں نے یوکرین کے علاقے خرکیف دونیتسک کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں یوکرین میں روسی مسلح افواج کی کارروائیوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں۔ بیان میں کہا گیا کہ روسی طیاروں، ڈرونز، میزائلوں، توپ بردار دستوں کی مدد سے یوکرین کی فوج کے زیر استعمال توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات، کریکن قوم پرست کے اڈوں اور کمانڈر پوسٹ، ایک فوجی ہوائی اڈے کی بنیادی ضروریات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے مزید حملے کیے جائیں گے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ روسی فوج نے دونباس اور دیگر علاقوں میں کچھ اہم مقامات کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روسی فوج نے دونباس پر بھی تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کر رکھا ہے۔